کہ میرے پاس جو کتابوں کے اندر ہے وہ آپ کی شریمد بھگوت گیتا ہمیشہ رہتی ہے، یہاں ٹیبل پہ رہتی ہے میرے پاس، کہ جن کا میں نے نام لیا ہے طارق فتح صاحب، انبر زیدی، آرزو کاظمی اور ڈاکٹر رضوان صاحب، آپ لوگ رجت شرما صاحب اس پہ ضرور بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک بھی ہے اور جو کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مہینہ ہے، اور اسی کے ساتھ ہندوؤں کے مہینے بھی چل رہے ہیں جسے نوراتری کہتے ہیں، 9 دن کے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں انتہائی افسوسناک خبر اسی دوران میں یہ ملی ہے انڈیا کے شہر راجستھان سے، اور راجستھان کا ایک علاقہ ہے کرولی، وہاں سے بہت ہی افسوسناک یہ خبر آئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ جب میں نے وہ مناظر دیکھے تو دل بہت دکھی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کرولی میں ہندوؤں کی کچھ جو ہے وہ اجتماع گزر رہا تھا، پروٹیسٹ ہو رہا تھا، یا ان کا کوئی مذہبی جو عبادت ہو رہی تھی، تو ان کا جو لشکر ہے وہ جب گزر رہا تھا تو اس نے وہاں پر مسلمانوں کے اوپر، جو وہاں کی مسجد ہے اور مزار ہے، اس کے اوپر حملہ کیا، اور وہاں اس میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ مسجد کے اوپر جو ہے وہ چڑھ جاتے ہیں۔ یہ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے آئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے، اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے مسجد کے اوپر یہ چڑھ رہے ہیں، اور مسجد کے اوپر ہندوؤں کے جھنڈے لگائے ہیں، اور مسجد کے سامنے ڈھول باجے اور میوزک بجائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک توہین آمیز رویہ سامنے آیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ دیکھیں، بالکل صاف ستھری اور واضح بات کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور میں آج کی اس ویڈیو کے اندر بہت افسوس کے ساتھ کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں، اور آپ اس کو سنیے گا تحمل کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر مائنورٹیز کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہندوؤں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، بڑا ظلم ناانصافی ہوتی ہے، اور اس پر بہت سارے میڈیا اور ہندوستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کے پر جو بات کرتے ہیں، جیسے طارق فتح صاحب ہیں یا ڈاکٹر رضوان صاحب ہیں، ان سے بھی میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ جناب، آپ یہ سب کچھ تو کہتے ہیں، اور ہم نے بھی اس بات کے اندر یہ ہمیشہ کہی ہے کہ اگر کبھی یہاں پر ہوا ہے تو ہم نے ہمیشہ آگے بڑھ کر ان اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ میجورٹی سے کہیں اپنے آپ کو خوف میں نہ مبتلا کر دیں، کہیں اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم اکیلے ہیں، تو ہم ان کی آواز ہمیشہ بنے ہیں۔ اگر مندر کا واقعہ ہو جو رحیم یار خان کے اندر ہوا، تو ہم نے آگے بڑھ کر اس کی مذمت کی، حکومت پاکستان نے ان لوگوں کو سزائیں دی۔ لیکن آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ سچ بولیے کہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ آپ بھی انسانی حقوق کے اوپر بات کریں؟ کیا مسلمان انسان نہیں ہے؟ کیا ہندوستان کے اندر رہنے والے 22 کروڑ یا 30 کروڑ کے جو مسلمان ہیں، وہ انسان آپ کے نزدیک اس انسانیت کی ڈکشنری میں نہیں آتے ہیں؟ چلیے، آپ ان کو انسان نہیں سمجھتے ہوں گے کیونکہ وہ مسلمان ہیں، لیکن وہاں پر جو بچے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس پولیس والے کو، یہ کوئی بھی ہے، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ کس طرح سے اس نے وہاں پہ بچے کو بچایا۔ تو وہاں پر جو پورا جو فساد ہو رہا ہے، وہاں پہ اب حکومت نے کرفیو لگا دیا، بہت بڑی پولیس کی نفری تعینات ہو گئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ میں اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ ہندوؤں کا پروٹیسٹ وہاں سے گزر رہا تھا، یا جو ان کا جو بھیڑ وہاں سے گزر رہی تھی، اس پر پتھراؤ ہوا ہے۔ اب یہ جو پتھراؤ کا جو کہا جا رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ مائنورٹی کبھی میجورٹی کے ساتھ پنگا لے گی؟ وہ مائنورٹی پاگل نہیں ہو جائے گی؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم ویسے بھی حالات ٹھیک نہیں چل رہے ہیں اور حکومت بھی ان کے خلاف ہے، تو جسے خبروں میں کہا جا رہا ہے، تو میجورٹی کے ساتھ وہ کیوں پنگا لے گی؟ تو یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پتھراؤ کیا، آپ کے مندر کو توڑا، تو یہ تو ایک شک والی بات ہو گئی۔ پھر یہ ہے کہ وہاں پر کس طرح سے آپ مسجد کے اوپر جو چیز سامنے آ رہی ہے، الجزیرہ نے بھی رپورٹ کیا، دوسری جو آپ کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ مسجد کے اوپر چڑھ کر جھنڈے لہرائے گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ بھائی؟ آپ 22 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں جواب دیجیے اس بات کا۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہیومن رائٹس کے چیمپئن سے، آپ مجھے اس بات کا جواب دیجیے، اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے ان کے لوگوں سے۔ آرزو کاظمی صاحبہ، آپ بہت بات کرتی ہیں پاکستان کے اندر کہ جو ہندوؤں کے ساتھ ہو رہا ہے، یا ہندوستان بڑی آپ کو جمہوریت وہاں کی پسند ہے، تو بتائیے
کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کون کر رہا ہے؟ اس میں بھی آپ یہ کہیں گے کہ یہ مسلمان کر رہے ہیں۔ اب وہ 22 کروڑ جو وہاں پر ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ دنیا میں کہاں جائیں گے؟ ان کا کون سا ٹھکانہ ہوگا؟ کیا انہیں اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ 1947 کے اندر پاکستان نہیں آ گئے، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ نہیں دیا؟ انہیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ یا وہ صرف کلمہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اس بات کی سزا انہیں آپ دیتے ہیں؟ یا وہ مسجد کے اندر جاتی ہیں، ان کی مسجدیں اللہ اکبر صدائے بلند ہوتی ہیں، مسلمان ہونے کی سزا آپ ان کو دے رہے ہیں، اور آپ کا میڈیا الٹا ان مسلمانوں کے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان ایسے ہیں۔ تو یہ رویہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں، اور میں اس بات کا پورا حامی ہوں پلیورسٹک سوسائٹی کا، کہ ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، بھائی چارے کے ساتھ رہیں، ہم نے اس پہ کام کیا ہے۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ساری بات امن کی ہم کریں اور جواب میں ہمیں پتھراؤ ملتے ہوں، جواب میں ہمیں نفرتیں ملتی ہوں، جواب میں ہمیں التقیہ کہا جاتا ہو، جواب میں ہمیں جہادسٹ کہا جاتا ہو۔ کیا آپ یہاں مسلمان دوسرے قوم کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں؟ میری بات سنیے، آپ اگر ہندوستان کے اندر 1 ارب ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ آپ کے کروڑوں لوگ گلف کنٹریز کے اندر ہیں، مسلم ممالک کے اندر ہیں، کروڑوں لوگ ہیں آپ کے، صرف 20 لاکھ آپ کے سعودی عرب کے اندر، 25 لاکھ آپ کے دبئی اور UAE کے اندر ہیں۔ آپ پوری مسلم ممالک کا جائزہ لیجئے، ان مسلم ممالک کے اندر آپ کے کروڑوں لوگ رہتے ہیں ہندو، تو کیا مسلمان بھی ان کے ساتھ وہی کام کرنا شروع کر دیں؟ مجھے جو لگ رہا ہے، جو بات ہے، جو وہاں سے، جو کرولی سے جو میرے پاس خبریں آئی ہیں، وہاں کے مسلمان ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں، عورتوں کے ساتھ ناجائز کرنے کی کوشش کی گئی، یہ حد ہو گئی ہے۔ تو خدا کے لیے پرائم منسٹر مودی صاحب، آپ اس کا ایکشن لیجئے اس کے اوپر، اور بھرپور طریقے سے دنیا کو بتائیے کہ آپ کہاں پر، آپ کی حکومت کہاں پر ہے، مسلمانوں کے ساتھ آپ کے ملک کے اندر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہمیں بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ وہاں پر ہندو مسلم فساد ہو، بالکل نہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی چارے کے ساتھ ہو، پلیورسٹک سوسائٹی ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی کی طرح رہیں۔ میں ایسے میں حکومت پاکستان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انڈیا نے CAA لے کر آیا ہے دنیا کے جو ہندوؤں کے لیے، کہ جو مسلم ممالک کے اندر رہتے ہیں وہ ہندوستان جا سکتے ہیں، میں حکومت پاکستان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور اس پہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے کہ جو ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں، جو 22 کروڑ سے زیادہ ہیں، انہیں پاکستان میں آنے کے لیے CAA جیسا کوئی قانون لایا جائے، پارلیمنٹ کے اندر اس کو پاس کیا جائے، اور حکومت اس کو جلد از جلد، جب حکومت منتخب ہو، نئی حکومت آئے، تو وہ سب سے پہلا یہ کام کرے کہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کے لیے ایسا قانون لے کر آئے کہ وہ یہاں آ سکیں۔ تو جب ہم اس طرح کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ انڈیا حکومت کو غور آئے گا، وہ مسلمانوں کے ساتھ جو روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، کبھی مزار کو گرایا جاتا ہے، کبھی مسجدوں کو شہید کیا جاتا ہے، کبھی پورا بازار کرولی کے اندر مسلمانوں کا جلا دیا گیا، پورا بازار، اور فیملیز کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ مسلمان خوفزدہ ہیں۔ میرے پاس میسیجز آئے کہ مفتی صاحب ہم یہاں پر ہم کیا کریں، ہم مسلمانوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہم کدھر جائیں؟ تو انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی آبادی ہے۔ میں ہندو مسلم، آپ کے جو امن پہ بات کرنے والے آپ کے پنڈت ہیں، بڑے بڑے جو سادھو ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر وہ سامنے اور اپنے بات کریں اس کے اوپر، وہ کیوں خاموش ہو رہے ہیں؟ وزیر داخلہ جو ہیں امت شاہ جی، میں آپ سے بھی کہتا ہوں، اور جو وہاں کے گورنر ہیں ان سے بھی، کہ آپ آخر مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور کس بات کی آپ انہیں سزا دے رہے ہیں؟ کیوں ان کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں، نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، کیوں ان کے اوپر اس طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں؟ تو ایسا نہ کیجیے۔ پہلے فلم آئی کشمیر فائلز کا، اور میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ اس کے اندر اس طرح کی موویز کا بھی بڑا کردار ہے۔ ہندو مسلم بہت نفرت بڑھ رہی ہے، بہت دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، ان دوریوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے، ختم کرنے کی ضرورت ہے، آپس میں قریب آئے۔ ہمیں انسان ہے، اور ہم نے یہاں پر 1000 سال سے زیادہ عرصہ ساتھ گزارا ہے۔ ہندو مسلم ایکتا کے لیے یہاں پر جتنی مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، کسی نے نہیں دی ہیں۔ آج بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہندو مسلم ایکتا ہونی چاہیے اور آپس میں ایک ہونے چاہیے، لیکن ان کوششوں کا کوئی جواب نہیں مل رہا۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہاں کی بات تو آپ کو نظر آتی ہے، اور اگر کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو جاتی تو آپ اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ کسی نے کہیں پر دور دراز کسی پنڈ کے اندر ایک مورتی کے ساتھ کچھ کر دیا، آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں یہ مسلمانوں کے ملک کے اندر یہ ہو گیا، پاکستان کے اندر یہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں اگر کوئی کرتا ہے اس طرح سے،
ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ شخص غلط کر رہا ہے، لیکن جب مسلمانوں مسجد کے اوپر چڑھ کر آپ اپنا جھنڈا لے رہے ہو، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ مسلمانوں کی یہ حالت کر کے آپ کن کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا، اس سے آپ کا ملک تنزل کی طرف، بیک سٹیج دور جائے گا، ترقی سے پیچھے ہٹ جائیں گے آپ. ہم دونوں کے لیے ترقی اگر ہم چاہتے ہیں تو اسی کے اندر ہے کہ امن ہو، محبت ہو، بھائی چارہ ہو، پیس ہو. اس کے لیے آگے بڑھ کر ہر ایک کو میں ہمیشہ اس کے لیے اپنی خدمات، میں ایک ادنا سے کارکن اور ورکر کی طرح اس پہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی شخص ہو، وہ یہ کہتا ہو کہ آپ امن کے لیے کام کرتا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں، میں ساتھ دینے کو تیار ہوں. کوئی بھی ہو، چاہے اس کا کوئی مذہب ہو. آپ بھی آگے بڑھیں. اور میں وہاں کی جو بڑے مذہبی رہنما ہیں، پولیٹیکل رہنما ہیں، اگر میری اس بات کو آپ سن رہے ہیں تو میری اس بات کو آپ ایک انسان کی حیثیت سے دیکھیے گا کہ ایک انسان کا دل، ایک مسلم انسان کا دل کیوں دکھ رہا ہے. اور ہم نے کبھی کوئی جانبداری والی بات نہیں کہ کسی کی سائیڈ لیں، ون سائیڈڈ ہو کے میں کبھی بات نہیں کرتا. آپ کو میری پچھلی تمام ویڈیوز کا علم ہوگا. میں نے انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر کام کیا ہے اور کر رہا ہوں، ہمیشہ کرتے رہیں گے. ہندو مسلم دوریوں کے خاتمے کے لیے، مسلمانوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے اندر اگر کوئی غلط فہمی یا مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، ان کو ختم کرنے اور کم کرنے کے لیے ایک برج کا کردار ادا کر رہے ہیں. مگر آئے دن یہ ہو رہا ہے، ہمیں خبریں سننے کو ملتی ہیں، کبھی لو جہاد کی بات، کبھی گھر واپسی کی، کبھی موومنٹس، کبھی التقیہ، کبھی آپ کہتے ہیں کہ کشمیر فائز پنڈتوں کو بھگائے، کبھی آپ کہتے ہیں یہاں کہ جو مسلم ہیں وہ پاکستان چلے جاؤ. کیوں چاہتے ہیں آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ تو میری درمندانہ گزارش ہے، پہلے تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ہندو مسلم ہیں وہ تحمل سے کام لیں، قانون کا ساتھ دیں، اپنے قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، ہرگز نہ لیں. یہ میرے پاس آپ دیکھیں کہ میرے پاس جو کتابوں کے اندر ہے وہ آپ کی شریمد بھگوت گیتا ہمیشہ رہتی ہے، یہاں ٹیبل پہ رہتی ہے میرے پاس ہمیشہ. میں اپنے سامنے رکھتا ہوں. کیوں رکھتا ہوں؟ تاکہ اس کے اندر جو باتیں کہی گئی وہ میرے سامنے ہوں اور میں دنیا کو بتا سکوں کہ یہ اس کے اندر ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا جس کے اوپر آج آپ لوگ چل رہے ہیں. یہ جو کتابیں ہیں، جو مقدس اور پوتر کتابیں ہیں، یہ نفرت کی بات نہیں کرتی ہیں. قرآن مجید کسی کو نفرت نہیں سکھاتا، نہ آپ کی کتاب نفرت سکھاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کو غلط استعمال کرتے ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر مسلمان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو کیوں اس پر بات نہیں کرتے ہیں؟ کیوں خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوئے؟ تو میری یہ کچھ گزارشات تھی جو میں نے اس واقعے کے اوپر، کرولی کے اوپر جو اندر جو ہوا ہے اس پر میں نے اپنی رائے دی ہے. اس کو صرف اور صرف ایک رائے لیجئے گا، گزارشات لیجئے گا. اور میں امید کرتا ہوں، توقع کرتا ہوں کہ جن کا میں نے نام لیا ہے، طارق فتح صاحب، عنبر زیدی، آرزو کاظمی اور ڈاکٹر رضوان صاحب، آپ لوگ، رجت شرما صاحب، اس پہ ضرور بات کریں گے اور اس کا مجھے جواب دیں گے کہ آخر کیوں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم. امن زندہ باد.